اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی ایس مینجمنٹ سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو کمپیوٹر اپلیکیشن اینڈ مینجمنٹ کے اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کچھ سیکھنے کی توفیق دی وہ میں آپ کو صحیح طرح سے سکھا سکوں اور آپ اس کورس میں وہ صحیح طرح سے سیکھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کے کورس کا پہلا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 1. انٹروڈکشن ہوگی اس میں کچھ، اور کچھ ہم کورس کے بارے میں جانیں گے اور پھر مزید آگے کچھ پڑھیں گے. تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. اباؤٹ ٹیچر، میرا نام قمر محی الدین ہے. میں ریسرچ ایسوسیٹ ہوں ڈپارٹمنٹ آف سی ایس این آئی ٹی میں. جو میری ایجوکیشن ہوئی بی ایس آئی ٹی 2005 میں نے یونیورسٹی آف سندھ جامشورو حیدرآباد سے کی تھا، اور اس کے بعد میں نے کچھ سرٹیفکیشنز کی جو ہمارے نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں سی سی این پی 2010 میں کی اور سی سی این نے 2008 میں کیا. لیکن 2005 میں جب میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو اس کے بعد جو جاب ایکسپیرینسز مجھے ہوئے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں. 2005 سے لے کر 2006 میں مدینہ ٹیکسٹائل انٹرنیشنل لاہور میں کچھ عرصہ میں نے جاب کی. جو میرے بڑے بھائی تھے، کزن تھے، ان کی تھی، اور اس میں میں نے ایز اے اسسٹنٹ مینیجر ٹیکنیکل کام کیا اور ٹیکنیکلی جو چیزیں ہوتی تھی وہ دیکھتا تھا اور ایڈمن ہیڈ تھا. اس کے بعد 2007 سے مارچ 2008 تک فارورڈ سسٹم اسلام آباد سے میں نے نیٹ ورکنگ کی کچھ کورسز بھی کی اور ساتھ ہی وہاں پہ انٹرنشپ پلس جاب کی. اور وہاں پہ جو میرا ڈیزگنیشن تھا وہ ایز اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا لیب انسٹرکٹر تھا، اور میری جو رسپانسبلٹیز تھی وہ وہاں پر تھی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ آف سی سی این اے اسٹوڈنٹس. جو بھی سی سی این اے کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو ٹیچ کرنا، لیب کو مینٹین کرنا، یہ میری ذمہ داریوں میں تھا. اس کے بعد جو میرا ایک بڑا ایکسپیئر ہوا وہ 2008 میں میری جاب ہوگی سعودی عرب میں. ڈیٹا پینل سعودیہ کے نام سے ایک کمپنی تھی، وہاں پر میری جاب ہوگی اور میں ایز اے فیلڈ ٹیکنیشین آئی پی ایم پی ایل ایس وہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ جو سعودی ٹیلی کام کا نیٹ ورک تھا اس سارے میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور یہ میرے لیے ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. اس میں نے بہت کچھ سیکھا. جب وہاں سے 3 سال کا یہ کانٹریکٹ تھا اور کچھ ایسی ضرورت پڑی کہ مجھے واپس آنا پڑا، اور میں جب واپس آیا تو پھر میں نے نومبر 2011 میں یو بی ایل کو جوائن کیا ایز اے ہب ای کوآرڈینیٹر یا ڈسٹرکٹ آر ٹی آفیسر. اس وقت یو بی ایل کوٹلی کی ہمارے پاس جو برانچز تھیں، مجھے پاس کرنا پڑے گا. اچھا، تو یو بی ایل میں نے ایز اے آئی ٹی آفیسر جوائن کیا. اس وقت یو بی ایل کوٹلی کی 17 برانچز تھیں اور پورا ڈسٹرکٹ مجھے گھومنے کا موقع ملا، اور تمام برانچز میں جاتا تھا. آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتے تھے وہ میں کرتا تھا. اس کے بعد 2013، اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے خصوصاً آپ لوگوں کے لیے جو مینجمنٹ کی کلاس ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ لوگوں کے جو گریجویٹس فارغ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی پریورٹی آئی تھنک سو کہ وہ بینک میں ہی جاب ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہم کورس میں پڑھتے جائیں گے اور جو ایکسپیرینس مجھے وہاں پہ ہوا میں آپ سے انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا، اور آپ کو کچھ باتیں بھی بتاؤں گا جو آپ کے انشاءاللہ فیوچر میں کام آئیں گی. اس کے بعد 2013 سے میں نے جوائن کیا پنجاب کالج کوٹلی کو، جو اس وقت فرسٹ یا کھلا نیا کھلا، اور میں سب سے پہلا بندہ تھا جس نے اس کو جوائن کیا. اور وہاں پہ ایز اے مینیجر انفارمیشن سسٹم اور کمپیوٹر لیکچرر میں نے وہاں پہ جوائننگ دی. اور 2013 سے 2016 تک میں پنجاب کالج میں ہی رہا. اور 2016 میں پھر الحمدللہ میری جوائننگ ہوگی یونیورسٹی آف کوٹلی میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ. اور یہاں پر جو میری اس وقت پرائم رسپانسبلٹیز ہیں وہ ٹیچنگ کی ہیں. اور انیشیلی میں نے بی ایس آئی ٹی اور سی ایس کی کلاسز کو پڑھایا، اس کے علاوہ ایم سیز کو بھی پڑھا رہا ہوں، اور جو باہر ڈپارٹمنٹ تھے زولوجی بزنس میں بھی میں نے پڑھایا. تو جو ڈپارٹمنٹ کے اندر مزید جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں ممبر ایگزام کمیٹی ہوں، لیب انچارج ہوں، اور ایڈمیشن کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. اور ہماری یونیورسٹی میں فہم القرآن سوسائٹی ہے، میں اس کا کنوینر بھی ہوں. یہ تھا اسٹوڈنٹس میرا تعارف. اب ہم آ جاتے ہیں کورس سے ریلیٹڈ کہ ہمارا کورس کیا ہے.
अबाउट कोर्स में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले कोर्स डिटेल में आपका जो कोर्स है उसका नाम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में कंप्यूटर की क्या एप्लीकेशन इस्तेमाल होंगे और कंप्यूटर कैसे अप्लाई होगा, ये है आपका कोर्स। और मजीद हम आगे चलते हैं। कोर्स कोड BSM 3206 है। क्रेडिट हार इसके 3 हैं। 3 क्रेडिट हार का मतलब ये होता है कि हफ्ते में आपने इसके 3 घंटे लेक्चर जरूर लेने हैं। और अगर आप ये टाइम टेबल देखें तो टाइम टेबल में जो हमारी क्लास का टाइम है वो है 11:30 से 1 बजे, और उसके लिए जो हमारे पास वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन हमारी 1.5 घंटे की क्लास होगी, और जिसमें हमारा 1.5 घंटे की क्लास के बाद ये 3 घंटे पूरे हो जाएंगे और हफ्ते में आपके ये 3 लेक्चर हो जाएंगे। और टोटल ये हमने 32 लेक्चर्स आपको दूंगा, और आगे मजीद इसकी तफसील आ रही है। अच्छा, ये कोर्स आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपका जो मेजर जो है कोर्स वो तो BS मैनेजमेंट है, और क्यों आप जो है ना ये कंप्यूटर का ये कोर्स पढ़ रहे हैं? इसका मेन मकसद क्या है? द ऑब्जेक्टिव इसका ये, द कोर्स इज इंटेंडेड विद एन एम ऑफ फैमिलियराइजिंग स्टूडेंट्स विद द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, प्रेजेंटिंग द फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आप मकसद ये है ये कोर्स पढ़ने का कि आप कंप्यूटर की बेसिक्स को समझ सकें, उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल में ला सकें, और आने वाले जो भी आप कहीं पे खुद भी पढ़ेंगे और कहीं जॉब करेंगे या मजीद आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का सही इस्तेमाल आना चाहिए। कंप्यूटर वहाँ पर आप कैसे यूज़ करेंगे ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है। अगर आजकल आप देखें तो कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और कंप्यूटर के बगैर आप समझने की लाइफ कुछ नहीं है। तो जो इसमें मेजर टॉपिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन ये चीज़ें पढ़ेंगे, आगे कोर्स कंटेंट में भी आ रहा है। तो मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव है कोर्स पढ़ने का कि आप कंप्यूटर के बारे में सीखें कंप्यूटर क्या को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, अगर कोई छोटी मोटा उसमें कोई खराबी आ जाती है आप खुद उसे ठीक कर सकें। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इस हद तक आपको ये चीज़ सिखा सकूं। अच्छा, कोर्स कंटेंट की हम बात करें तो इसमें अगर आप जो कोर्स कंटेंट होगा, सबसे पहले आप कुछ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम उसके कंपोनेंट्स क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर में अगर आप डिवाइसेस पढ़ेंगे, कुछ नंबर सिस्टम्स होता है जो आपको आगे भी काम देगा, वो कुछ हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। विंडोज़ आजकल आप पता है आपको विंडोज़ 10 ज़्यादातर लोग यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसमें जो एक ओवरऑल जो स्केच लेंगे विंडोज़ 7, 8 और 10 को हम टच करेंगे। उसके बाद जो आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, वो हम MS ऑफिस को ज़रा देखेंगे, और उसमें देखेंगे MS ऑफिस हमें क्या क्या चीज़ें मुहैया करता है जिससे हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो बड़ी आसान हो जाती है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और उसमें हमारी ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। जिसमें खुद से ये जो मैंने भी जो आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ इसमें MS वर्ड में मैंने इसको फ़िलहाल किया। वैसे तो जो भी प्रेजेंटेशंस तैयार की जाती हैं वो पावर पॉइंट में की जाती हैं, लेकिन मैंने इसको फिलहाल MS वर्ड में इसलिए किया है कि यही लेक्चर जब मैं आपको दोबारा से PDF में कन्वर्ट करके भेजूंगा तो आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में हम इसमें जानेंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है वो डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्योंकि जो मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज में, वो ज़्यादातर आपके डेटाबेस बैक एंड पे उनका डेटाबेस चल रहा होता है। इस बारे में अगर आप स्टूडेंट अच्छा जान सकेंगे तो किसी भी जगह आप जाएं जॉब के लिए या अपना बिजनेस करते हैं तो वो आपको ये बहुत सपोर्ट करेगा। नेटवर्क आजकल ये एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है हमारे लिए। मैं अगर अभी आपसे मुखातिब हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की बदौलत है। इसके बारे में हम जानेंगे, और ये जो कम्युनिकेशन करवा रही है ये नेटवर्क के थ्रू जो कम्युनिकेशन है ये कैसे हो रही है, इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्च इंजन, इंटरनेट, ईमेल वगैरह, और इस तरह से हम सोशल नेटवर्किंग जिसके ज़रिए हम ये भी आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और इंटरनेट ई कॉमर्स, तो आजकल जो बिजनेस हो रहा है वो सारा ई कॉमर्स में हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ IT सिक्योरिटी, कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इनको कैसे सिक्योर किया जाए, हम कैसे सिक्योरिटी मुहैया करें, ये हम इंशाल्लाह ताला इसमें सीखेंगे। अच्छा, अब ये सारा कोर्स जो हम पढ़ेंगे इसका एक हमारी समझने ज़रूरत होती है ये चीज़ जानना भी स्टूडेंट्स के लिए, खुसूसन कि हम क्या पढ़ेंगे, ताकि आप पहले से कुछ पढ़ कर आएँ
اور آپ کو پتا ہو کہ نیکسٹ لیکچر ہمارا یہ ہے, ہم نے اس میں یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, وہ آپ پہلے سے اس کو فی الحال میں کر رہا ہوں, بعد میں بتا. اچھا, پہلے سے آپ لوگ اس پہ پریپیئر ہو کر آئیں کہ ہم نے اگلے لیکچر میں یہ چیز پڑھنی ہے, یہ چیز پڑھنی ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, آپ اس سے کچھ کوسچن کرتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو فرسٹ ویک میں ہمارے چونکہ ویک میں 2 کلاسز ہوں گی. ویک فرسٹ میں نے اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا جس میں ہم کچھ آج جو ہماری انٹروڈکٹری کلاس چل رہی ہے یہ اس پہلے لیکچر کا حصہ ہے, اور کچھ کورس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہم پڑھیں گے, ڈیٹا انفارمیشن کمپیوٹر کمپوننٹس, یہ کچھ چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے. اس کی جو سیکنڈ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ, اور جو سیکنڈ لیکچر ہوگا اس میں ہمارے پاس ہسٹری ہوگی, کمپیوٹر کیسے وجود میں آیا, کیسے آگے چلا, پھر جنریشن آف کمپیوٹرز دیکھیں گے ہم کہ کمپیوٹر نے ٹیکنالوجیکلی کس طرح سے ڈیولپ کیا. اس کے بعد اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو ہم دیکھیں گے, فارمز آف اپلیکیشن سافٹ ویئر, پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر دیکھیں گے, اور کچھ سافٹ ویئر جو گرافکس کے, ملٹی میڈیا, گھروں میں استعمال ہونے کے لیے, آفس میں جو استعمال ہونے کے لیے, جس میں MS آفس کا جو پیکج ہے یہ سر فہرست ہوگا, اس کو ہم دیکھیں گے. اور اس میں ہم MS ورڈ اور ایکسل, پاور پوائنٹ, یہ 3 چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم اچھی طرح سے سیکھیں گے. پھر کچھ ہارڈ ویئر کے بارے میں جانیں گے. نیکسٹ جو ہمارے لیکچر ہوں گے سسٹم یونٹ, مدر بورڈ کے بارے میں, CPU. اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے, آپ خود سے اس کو کسی نہ کسی حد تک ٹربل شوٹ انشاءاللہ کر سکیں گے. پھر ڈیٹا کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یہ سیکھیں گے. میموری کیا ہے, آج کل آپ لوگ اس سے بہت زیادہ اویئر ہوں گے, خصوصاً جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے میموری, لیکن ہم اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ایکسپینشن سلاٹس, پورٹس, بسز, پاور سپلائی, یہ ہمارے ویک 4 میں یعنی کہ جو آپ کا 7واں لیکچر بنے گا اس میں آ جائے گا. ان پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہے ان کے بارے میں جانیں گے. آؤٹ پٹ ڈیوائسز, اسٹوریج ڈیوائسز, آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم میں ہم ونڈوز 7, 8 اور 10 کا جائزہ لیں گے, اور ونڈوز میں یہاں پہ یہ لکھ لیتا ہوں ونڈوز 7, ونڈوز 8 اور ونڈوز 10. ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, چونکہ آج کل ونڈوز 7 ابھی بھی کافی جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے سینیریو میں جائیں جہاں پر ونڈوز 7 چل رہی ہو اور ابھی تک اپڈیٹ نہ ہوئی ہو, چونکہ بعض سافٹ ویئر میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے لیے جو ونڈوز 7 ہے وہ کچھ ان کی ضرورت رہتی ہے. ایسے میں نے کئی جگہوں پہ یہ سافٹ ویئر دیکھے ہیں. اچھا جی, ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم بیسڈ آن پروسیسنگ پہ یہ کیا ہے یہ پھر ہم جانیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ویک 7 ہوگا یہ ایک امپورٹنٹ ویک ہوگا جس میں ہم پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں گے, اور میں آپ کو MS آفس کے متعلق بتاؤں گا اس پیکج کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اور MS ورڈ, یہاں پر MS آفس کی جگہ اگر میں MS ورڈ لکھ لوں آئی تھنک سو وہ زیادہ بہتر رہے گا. MS ورڈ اس میں ہم سٹارٹ کریں گے بیسیکلی. اور MS ورڈ کے میں آپ کو 2 لیکچر انشاءاللہ دوں گا, اور کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں ہیں وہ ہم پڑھ لیں جو آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں ضرورت ہو, اور اس کے بعد جب آپ آگے پروفیشنل لائف میں جائیں تب بھی وہ آپ کو وہ مدد دی. اس کے بعد پاور پوائنٹ, آپ کی پریزنٹیشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم سیکھیں گے ویک 8 میں جا کے. اور ویک 8 کے بعد آپ کا مڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہاں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ڈیٹا کمیونیکیشن اور ٹرانسمیشن موڈز. یہ آپ کا ہے نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کہ آج کل جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. کمپیوٹر نیٹ ورکس کیا ہے, اس کی کیا ٹائپس ہیں, ٹپالوجیز کیا ہیں. یہ آپ کو میں اس طرح سے پڑھاؤں گا کہ آپ جب کل پروفیشنلی کسی بھی جگہ جائیں, ایون آپ گھر میں آپ کا چھوٹا سا نیٹ ورک ہے تو وہ آپ خود سے اس کو مینیج کر سکیں, اسے ٹربل شوٹ کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس طرح سے سکھاؤں. اس کے بعد کچھ پروٹوکولز ہم دیکھیں گے. پھر ایک چیز ہے OSI ماڈل کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں نیٹ ورک میں, کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, ان کی کیا لیئرز ہیں, یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پرابلم سالونگ. اب مینجمنٹ کے حوالے سے یہ جو 2 چیزیں ہیں پروگرامنگ لینگویج اور پرابلم سالونگ, یہ آپ کو کچھ اس طرح سے سپورٹ کرے گی کہ آپ کو ایک نیا انداز ملے گا کہ جب ہم کمپیوٹر لینگویج میں کوئی بھی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا سٹیپس کرتے ہیں. اور وہ بالکل مینجمنٹ سے ملتی جلتی چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے مینیج کرتے ہیں. تو پرابلم سالونگ, ایک آپ کو کوئی پرابلم آئی آپ اس کو کیسے سالو کرنا ہے, یہ ٹیکنیک وہ ہم اس میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے. پھر MS ایکسل,
جو کہ ایک بڑا رچ سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ کا, اور اس میں آپ میرے خیال سے ضرورت کی ہر کام اس میں کر سکتے ہیں, بہت رچ سافٹ ویئر ہے. اور یہ ہم سیکھیں گے. پھر انٹرنیٹ اور ای میل جو آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا جس کا ابھی تک ای میل نہ بنا ہو, لیکن نہ بنا بھی ہو تو ہم اس میں کریٹنگ این ای میل کا ایک ہمارا لیکچر ہوگا جسے ہم دیکھیں گے. اور کچھ سوشل ویب سائٹس کا بھی یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں. سوشل ویب سائٹس کو میں اس میں شامل کر لیتا ہوں. اس کے بعد نمبر سسٹم ہے جی, ڈیسیمل بائنری آکٹل کنورژنز ہوتی ہے. چونکہ کمپیوٹر جو ہے یہ صرف اور صرف 0 1 یعنی کہ بائنری کی زبان کو سمجھتا ہے, اور ہم یہ کنورژن کیسے کرتے ہیں, کیسے ہوگی, اس میں ہم یہ چیز سیکھیں گے. موسٹ امپورٹنٹ ایک اور ٹاپک جس میں آپ کے پاس وائرسز اٹیک کرتے ہیں آپ کے کمپیوٹرز پر, اور سیکیورٹی آپ نے اپنے کمپیوٹر کو کیسے سیکیور بنانا ہے, اس کے لیے کیا چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے. پھر اینٹی وائرس جو اس میں یہ سیکیورٹی کے لیے اگر وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے تو آپ اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں, پرائیویسی کیسے لگا سکتے ہیں, اس کے لیے کیا ایتھکس ہیں, کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ ڈیٹا پروسیسنگ اور ڈیٹا بیس. اور ڈیٹا بیس کیا ہے یہ ہم بڑی تفصیل سے کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں, اور آپ اس قابل ہوں کہ آپ ایک ڈیٹا بیس کو اچھی طرح سمجھتے ہوں, بنا نہ بھی سکیں لیکن سمجھ ضرور سکیں, کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے, ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, انٹیگریٹی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. اچھا, یہاں پر میں کوشش کروں گا سم بیسک پروگرام ان سی اور ایچ ٹی ایم ایل, کہ آپ کو سی میں کچھ پروگرام بنانا سکھا دوں, جو اگر کل آپ چلیں کسی ایسی جگہ پہ آپ مینجمنٹ میں جاتے ہیں کہ آپ کے نیچے کچھ آئی ٹی کے لوگ ہیں تو آپ ان کو اچھا گائڈ کر سکیں. اور ایچ ٹی ایم ایل جو ہماری ویب سائٹس ہوتی ہیں, انفیکٹ آج کل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سارا کام ویب سائٹس یعنی ای کامرس کے تھرو ہی ہو رہا ہے. تو ویب سائٹس کے بارے میں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. انیشلی آپ ویب سائٹس اپنی بنا سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کروں گا ایک اچھا سا لیکچر دوں. اس کے بعد ہے جی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں, کہ ایک کوئی سسٹم ہوتا ہے, جب بھی آپ کوئی سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ ان میں اس کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں جو اگر آپ کریں تو وہ سسٹم آپ بہت جلدی اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ہوں گے جی ہمارا کورس کنٹینٹ, جو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ پڑھیں. جو لیکچرز تو آپ کے پیچھے مس ہو گئے ہیں لاسٹ 2 ویک, چونکہ میں خود بھی بیمار رہا ہوں, فیملی میں پرابلمس تھی اور میں آپ کو نہیں پڑھا سکا اس طرح سے, تو وہ ہم انشاءاللہ اسی طرح میں لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا اور آپ سے اس کا فیڈ بیک بھی لے لوں گا, اور ہم اپنے یہ 32 لیکچر انشاءاللہ تعالی پورے کریں گے. دوست یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری یونیورسٹی اوپن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو میک اپ کلاس کے تھرو یونیورسٹی میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اچھا جی, اگلا جو اس میں کورس ڈیٹیل میں آ جاتی ہے وہ لسٹ آف ریفرنس مٹیریل, کہ یہ سارا کچھ پڑھنے کے لیے آپ نے کون سی بکس استعمال کرنی ہے. جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ہمارے پاس, اس میں جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ ہے جی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز. یہ ایز اے ٹیکسٹ بک بھی آپ کی یوز ہوگی, لیکن آگے چل تو میں مزید اس کو کلیئر کرتا ہوں ٹیکسٹ بک سے یہاں پہ کیا مراد ہے. تو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز بک کا نام ہے, اور پیٹر نارٹن اس کے رائٹرز ہیں, میگرا ہل اس کی پبلیشر ہے, اور اس کا 6th ایڈیشن چل رہا ہے. یہ میرے پاس ہے یہ بک, اگر یہاں پر نظر آ رہی ہے, میں اسٹاپ کروں گا تو پتہ چلے گا یہ ریکارڈ ہوا کہ نہیں. بہرحال یہ ہے جی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر بائی پیٹر نارٹن, 6th ایڈیشن ہے. 7th میں نے کافی ڈھونڈا, مجھے نہیں ملا, ممکن ہے لائبریری میں پڑھا. تو یہ ایز اے ٹیکسٹ بک, یعنی کہ اس بک کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو ہینڈز آؤٹ اور نوٹس بھی دوں گا, وہ میں نیچے آپ کو بتاتا ہوں. تو سیکنڈ بک آپ کے پاس ہوگی جی انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز ٹوڈے اینڈ ٹمارو, چارلس پارکر کی ہے, اور یہ بک اس کا 15th ایڈیشن ہے. یہ بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کی. یہ دونوں بکس آپ کو سافٹ کاپی میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ رہی انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹر, یہ بھی بہت اچھی بک ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی کانٹینٹ میں اگر ہم جائیں تو یہ جو چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں, یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری انٹروڈکشن ٹو ورلڈ آف کمپیوٹر, اس کے بعد جو ہارڈ ویئر کے متعلق سسٹم یونٹ, اسٹوریج, ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ, جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کانٹینٹ آپ کو دکھائے وہ سارے اپلیکیشن سافٹ ویئر. اچھا, نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے, بزنس آن ویب کیسے ہوگا, ملٹی میڈیا آن ویب, ای کامرس. تو اسی طرح انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ, اگر آپ کوئی بھی سسٹم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہے, تو یہ بک آپ کی رہنمائی کرے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کی کچھ اور بکس بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, لیکن
जो नोट्स के तौर पर या हैंड्स आउट के तौर पर या ड्यूरिंग लेक्चर हम यूज करेंगे, वो आईटी सीरीज की एक बुक है जिसे हम कभी भी रिकमेंड उस तरह से नहीं करते, लेकिन ये नोट्स के हवाले से बहुत अच्छी बुक है। अगर आप सीखने के हवाले से इसमें बड़ा आसान हमारी जुबान में इसको नोट्स की तरह से ये किताब आईटी सीरीज वालों ने बनाई और बहुत अच्छी उनकी कॉविश है। इसका 8th एडिशन है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक की फॉर्म में आपको मार्केट से भी मिल जाएगी और आई थिंक सो कि ये शायद लाइब्रेरी में भी मौजूद हो। तो ये इसमें वही कंटेंट हम इसमें करेंगे, ये एज अ नोट्स आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बुक जो है वो पीटर नॉर्टन की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, या हमारे पास दूसरी बुक है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो। अच्छा जी, बुक्स के बाद अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझसे यहाँ पर मिस हो गई वो मैं यहाँ पर शामिल कर लेता हूँ, फिर इसको मैं ज़रा बेहतर अंदाज में तरतीब देकर आपको शेयर कर लूँगा। वो ये है कि हमारा ये 3 क्रेडिट हावर का कोर्स है। मजीद मैं इसको कंफर्म कर लूँगा क्योंकि मेरी अभी बात हुई मैडम से कि ये कितने क्रेडिट हावर का, और चूँकि जो 3 क्रेडिट हावर का कोर्स वो 2 तरह से भी होता है, 2+1 भी होता है और डायरेक्ट 3 क्रेडिट हावर का भी कोर्स होता है। तो अगर 3 क्रेडिट हावर का कोर्स है तो उसमें जो आपके टोटल मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो 150 होंगे, और 150 में से जो पासिंग है ग्रेड है आपका, पासिंग मार्क्स, वो आपका होगा 75। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम इसको इस तरह से डिवीजन करें कि आपका जो मिड होगा, मिड के मार्क्स होंगे आपके 45, मिड के बाद आपका टर्मिनल होगा, और टर्मिनल के आई थिंक होते हैं 75। मैं एक मिनट इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो हमारे पास सेशनल है जिसमें असाइनमेंट्स 15 नंबर की होंगी और असाइनमेंट 15 नंबर की, 15 नंबर के असाइनमेंट के बाद होगा जी आपके क्विज होंगे, क्विज ये भी आपके 15 नंबर के होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, अच्छा के लिए 30 और 105 और ये 150 नंबर आपका पूरा बन जाता है। ठीक है, 15 30 और 70 हो गए 100 और 50, 150 नंबर ये इस तरह से बनते हैं अगर ये क्रेडिट हार 3 का कोर्स है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी क्रेडिट हार अगर इसके 3 है। अगर ये 2+1 3 है तो फिर इसका अगर ये इस तरह से होगा 2+1 = 3 तो फिर ये डिफरेंट बनेगी। लेकिन फिलहाल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रेडिट हार 3 यानी कि टोटल मार्क्स इसमें 150 होंगे, पासिंग आपके 75 और वो डिवीजन इस तरह से मिड आपको 45 का होगा, टर्मिनल आपके 75 के, असाइनमेंट 15, क्विज भी 15। अब आप चूंकि सेकंड सेमेस्टर में तो ये चीजें आपको बताऊंगा। अब इसके बाद जो आज का लेक्चर है इसको आगे कैरिंग करेंगे। मैं यहाँ पर ये पहला इसका वो वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करूंगा और देखूंगा कि इसमें कितने इसने वो लिए एमबीज वगैरह कितने लिए, स्टोरेज इसकी क्या है। तो फिर जो इसी ये पहले लेक्चर का ही जो सेकंड पार्ट होगा वो आपके साथ में इसके बाद शेयर करूंगा। आपने इस लेक्चर को देखना है सारा A to Z, इसको सुनना है, उसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे पूछेंगे इंशाल्लाह। मैं इसको जरा स्टॉप कर लूँ।